حضرت صاحب کی بھی ایک بات کہہ دوں تاکہ دعا بھی مل جائے اور آپ کو مسئلہ بھی سمجھ آ جائے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، دو قسمیں اٹھائی ہیں. بات ایک ہے، قسمیں دو ہیں. حالانکہ مفتی کورس کیا جائے تو یہ بات جب پڑھائی جاتی ہے تو وہاں پر یہ مسئلہ بیان کیا جاتا ہے. اور ویسے تو یہ یمین والا چیپٹر پڑھ لیا جائے تو بہار شریعت میں صاحب بہار شریعت نے لکھا ہوا ہے کہ قسم ایک بات پر ایک مرتبہ ہوتی ہے. ایک سے زائد مرتبہ اٹھاؤ گے تو لغو کہلائے گی. ایک باری چک جو لئیے ہی. اب اس بات کو سمجھیے نا. تو زندہ ہے واللہ قسم ہو گئی، پھر فرمایا تو زندہ ہے واللہ. اب دوسری مرتبہ بات ہوئی ہے تو پھر قسم، یہ تو لغو ہے. اعلیٰ حضرت صاحب فرمانے لگے وہ نہیں ہو، نہیں لغو نہیں ہو، تھوڑا جا غور کر. قسمیں دو ہیں، بات ایک ہے، محل بھی دو ہیں. محل دو ہیں. اس کی شرح کبھی پڑھ کے دیکھو، علامہ فیض احمد اویس کو لکھا ہے کہ شرح دو ہیں یا محل دو ہیں. کیسے؟ فرمایا پہلی مرتبہ جو اعلیٰ حضرت نے قسم اٹھائی کہ آقا آپ زندہ ہیں، اس کا محل یہ تھا کہ آقا میں نے قرآن و حدیث کے دلائل پڑھے ہیں، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ ان دلائل سے میں مطمئن ہو گیا اور میں قسم اٹھاتا ہوں کہ آپ زندہ ہیں. سمجھ آئی ہے؟ پہلی قسم کا محل یہ دلائل قرآن و حدیث ہے. اب دوسری قسم اٹھائی تو اس کا محل کیا ہے؟ فرمایا جب اعلیٰ حضرت دوسری مرتبہ حج پہ گئے نا تو مصطفیٰ نے جاریوں سے نکل کر جب دیدار کرایا تو پھر قسم اٹھائی. آقا دوسری قسم اس لیے ہے آپ کو دیکھا ہے تو دیکھنے کے بعد میں قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں. آپ بھی ہاتھ اٹھا کے کہہ سکتے ہیں. شاباش شاباش، سجے کھبے دیکھ لو. اللہ اکبر، جزاک اللہ جزاک اللہ. کو بات سمجھ آئی کہ کوئی نہ آئی حضرات؟ آپ کو آئیے سمجھ. یہ بات ایک ہے، قسمیں دو ہیں پر محال بھی دو ہیں. صوفی محال بھی دو ہیں. تکڑا ہو تکڑا. ادھر دیکھ، ڈرائیور کے ساتھ والے سو ہی نہیں سکتے ہیں. ہاں بڑا لمبا سفر ہے بیٹے، ابھی تکڑے ہو ذرا. ادھر دیکھو آپ جتنے حضرات ناراض تو نہیں ہو رہے؟ وہ بولو تے صحیح نا. ہاں گرامی قدر حضرات، اس واسطے اعلیٰ حضرت نے فرمایا تو ان لوگوں کا تو جنازہ اعلیٰ حضرت نے نکال دیا ہے کہ جب ہمارا نبی زندہ ہے تو ہم غم کیسے کر سکتے ہیں. اچھا اگر آپ اجازت دے تو یہاں ایک اور بات بتا دوں آپ کو. توجہ فرمائیے توجہ فرمائیے. یہ بھی ایک لوگوں نے ڈرامہ بنایا ہوا ہے، مار کے مٹی ہو گیا تو بات چڑھ رہی ہے اور چھڑ پر اکیلے کمی پہ گئے ہیں. کمال والی بات ہے، تجھے سمجھ نہیں. سیدی اعلیٰ حضرت صاحب نے فتاوی رضیہ میں نا یہ بھی شوق کر دیتا ہے. آپ نے فرمایا حدیث شریف ہے انما خلقتم للابد. اب اس کا ترجمہ سنیے. سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ فتاوی رضیہ میں لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پیدا کر دیا گیا ہے. اب ذرا اس کی تھوڑی سی بات اور کھلے گی نا تو پھر آپ کو سمجھ لگے گی. یار کیا موت آ گئی تو کیا ہری آ گئی ہے؟ موت ہی آئی ہے نا. تو کیا ہوا کیا ہے؟ صرف اتنی سانس سے بعد ہم قبر میں چلے گئے. سائیاں تو پھر زندہ کر لیا تو یہ زندہ نہیں کیتا تے سوالاں دا جواب کہہ دیتا. مینوں بھی کو سمجھا نا. اور اگلی بات ہے حضرت شاہ صاحب آپ کی اور جتنے میرے دائیں بائیں علماء بیٹھنے کی توجہ. فرشتے بعد میں کہتے ہیں نم کا نومت العروس، مومن کو کہتے ہیں سو جا. وہ یہ نہیں کہتے مر جا تے مٹی ہو جا، وہ کہتے ہیں سو جا. اوے مرے سمن دے وچ تے مرن دے وچ فرق کی. او بات نو سمجھو سنیو. فرشتے یہ تو کہتے ہیں اٹھا بھی لیا، سوار بھی کر لیا، زندہ بھی کر لیا اور پھر کہتے ہیں چل سو جا ہوں. یہ نہیں کہتے مر جا تیری اسی دھوڑ کٹ دینی، تیری اسی مٹی بنا. نا 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 بولو نا یار. اور جو کافر ہوتا ہے اس کو عذاب میں گرفتار کر لیتے. اللہ اللہ تے خیر صلاح اے کام ہوتا ہے ایسے مار کے تو مٹی تو فلانا تے قبروں پہ کیوں جا فلانا. اور تینوں پتہ ہی کوئی نہیں مسئلے دا. خدا دا بندہ میرے نبی نے کوئی نہیں فرمایا جب بھی قبرستان جاؤ تو جا کے کہو السلام علیکم یا اہل القبور. تو میں نے کہا بتا یہ مٹی کی ڈھیریوں کو کہہ رہا ہے یا کسی اور کو کہتا ہے قبروں والوں کو. تو میں نے کہا یہ مطلب تیرا دادا مر جائے وہ سلام سنتا ہے، حسین دا نانا نہیں سنتا. بولو نا یار.
بولو بھائی توجہ ہے آپ حضرات کی؟ چہرے مسکرا کے سبحان اللہ فرمائی. سمجھ آ گئی ہے؟ لیکن ابھی وہ حدیث شریف کی شرح باقی ہے نا، میں اپنے حساب سے کروں گا نا، تو تشریحات ثمریہ بھی ہوتی ہیں نا. کیوں حضرت شاہ صاحب، ذرا اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے. انما خلقتم للابد، فرمایا تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پیدا کر دیا گیا. خدا کے بندو، اگر کوئی کسی اور کمپنی کا بندہ بیٹھا نا اہل سنت کے علاوہ، ذرا کان کھڑے کرے، میں گالی نہیں دکھا رہا، میں صرف سمجھا رہا ہوں، یہ تمہیں غلط بریف کیا گیا ہے. اور قبروں پر نہیں جانا، وہاں کچھ نہیں ہوتا، وہ نہیں سنتے ہیں. میں کہا تو سچا ہے، تو اڈے نہیں سنتے، ساڈے سن دے نہیں. تبھی تو یہ فرمایا گیا ہے. اور ویسے بھی یہ حدیث پاک سن کے آپ کا سارا شک شبہ رفع ہو جائے گا. اور وہ کیسے؟ توجہ فرمانا فرنٹ سیٹوں والے جتنے بیٹھے ہو، تمہیں ہمیشہ کے لیے پیدا کر دیا گیا ہے. اب اس کی شارح نے جو شرح لکھی ہے، یا کسی عالم سے عام سطحی علم رکھنے والا بندہ بھی جانتا ہے انسان کب پیدا ہوا تھا. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. پڑھو، سب سے پہلے عالم ارواح میں انسان نو پیدا کیتا ہے نا، تے ہن ہمیشہ واسطے وہاں سے انسان عالم ارواح میں زندہ تھا. اور اگر زندہ نہ ہوتا تو الستو بربکم قالوا بلا والی ساری باتیں نہ ہوتی. آپ توجہ نہیں فرما رہے میری بات پر. سمجھ آ رہی ہے؟ اس کا مطلب وہاں تھا تبھی تو کلام ہوا. پہلے وہاں تھا، وہاں کے ماحول کے مطابق وہاں سے اس نے جگہ بدلی. سارے توجہ کرنا. اب آدم علیہ السلام کی پشت میں آیا تو وہاں پر زندہ تھا، وہاں کے ماحول کے مطابق. پھر جگہ بدلی، اپنے باپ کی پشت میں آیا. پھر جگہ بدلی، اپنی ماں کے پیٹ میں آیا. پھر اس نے جگہ بدلی، یہ دنیا میں آیا. پھر اس نے جگہ بدلی، یہ قبر میں جائے گا. پھر یہ جگہ بدلے گا، حشر میں آئے گا. پھر اگر مصطفیٰ کا عاشق ہوا جگہ بدلے گا، جنت میں مصطفیٰ کے ساتھ رہے گا. جس کے ہاتھ سلامت ہے اٹھا کے بولے سبحان اللہ. او بابا جی، انسان جب سے پیدا ہوا ہے، یہ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پیدا ہوا ہے. یہ جگہ بدل رہا ہے. پہلے عالم ارواح تھی، پھر آدم علیہ السلام کی پوچھ تھی، پھر باپ کی پوچھ تھی، پھر ماں کا پیٹ تھا، پھر دنیا کا پیٹ تھا، پھر قبر کا پیٹ تھا، پھر حشر کا پیٹ ہے، اور بعد میں جنت. آمین آمین. شاہ صاحب فرنٹ سیٹوں والے مریدو، تسی بھی جیندے رہو، یہ بولو کہاں. انسان تو اپنی جگہ بدل رہا ہے اور یہاں نئے ڈرامہ پڑھ کے سنایا جا رہا ہے. کیا بات. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. بات سمجھ آئی آپ حضرات کو؟ یہ اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فتح رضیہ شریف کے اندر اس بات کو لکھا ہے. انسان بدلتا ہے جگہ، اس لیے موت کو انتقال کہتے ہیں. انتقال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹرانسفر، بدلنا، چینج ہونا. یہاں سے وہاں چینج ہوا ہے، روڑا پاتا ہے، مر گیا، مٹی ہوگا، فلانا ڈمکڑا. کمال والی بات ہے یار. اور پھر کہتے ہیں مردہ فائدہ نہیں دیتا. اب میں کیا نسل مکی. یہ کچھ جملے جب تک میں نہ بولوں مجھے مزہ نہیں آتا. میں نے کہا جناب آپ ایسے کریں، یہ صاحب بار شریعت کو پڑھ لیں، وہاں پر آپ کو یہ حدیث مل جائے گی. میں حضرات علماء کے مردہ فائدہ نہیں دیتا ہے. اب میں کہا زندہ مر رہے ہیں تو وہ کیسے؟ میں نے کہا کیا یہ حدیث شریف میں ہے؟ اور اگر نہیں تو میں دکھاؤں، میں ذمہ دار ہوں اس گل دا. نبی پاک نے فرمایا جو میت کو کندھا دے اس انداز سے کہ 40 قدم چلے، 10 قدم سجا پاوا، پھر ہوتا ہے پچھلا کھبا پاوا، وہ بھی 10 قدم، پھر بائیں جانے والا سجا پاوا کھبا پاوا 10 قدم چلے، پھر پچھلا 10 قدم چاروں پاوے چلے. اللہ تعالیٰ اس کے 40 کبیرہ گناہ، وہ جس کی وجہ سے جہنم واجب ہو جاتا ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے. یہ بالکل ہے. میں نے کہا میت تو فائدے نہیں دیتا تھے، آئے موڑیا سے چکیا تھے فائدہ دے گیا.